اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کے دن کے اندر کافی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں گی کہ جو میں نے آپ کو اپنی پچھلے ویلاگس کے اندر کہتا رہا ہوں کہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ تو آج کی کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر کوئی مانے یا نہ مانے اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ آرمی چیف اور DGI یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تمام لوگوں کو، کیا پاکستان کے عوام کو بھی معلوم ہے۔ مثلاً عمران خان صاحب کوئی اگر تقریر کرتے ہیں، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کرا دیں۔ وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں؟ آپ دیکھیں اداروں کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ادارے یہ دیکھیں، تو وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے جو سسٹم تھا، پہلے وہ سسٹم کیا تھا کہ عشقی معشوقی والا سسٹم تھا کہ کبھی ایک سے عشق کرتے تھے، کبھی دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ دونوں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے، صرف آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب ایمرجنسی لگا کے چیف ایگزیکٹو پاکستان کے بنتے ہیں، بڑا اچھا وہ حکومت کو چلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب الیکشن کراتے ہیں تو جو نون لیگ ہوتی ہے وہ قاف لیگ بن کر سامنے، قائد اعظم لیگ بن کر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے اندر چودھری شجاعت، پرویز الہی، یہ جتنے بھی مطلب قاف لیگ کے ارکین تھے، بلکہ یہ نون لیگ کے بھی جو ابھی موجودہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یہ بھی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ لیتی ہے اور مخدوم امین فہیم کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ تو رلا ملا کے وہ بھی حکومت چلاتے ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ قاف لیگ بن جاتی ہے گی، اور پھر وہ 5 سال حکومت کے، کبھی وہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، کبھی شوکت عزیز صاحب بنتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مزید حکومت کو چلاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب NRO دے دیتے ہیں، NRO دینے کے بعد جب یہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ذریعہ اکثریت سے پہنچتے ہیں، اور قاف لیگ جو ہوتی ہے وہ دھڑم سے نیچے گر جاتی ہے، اور گرتی بھی کیسی ہے کہ ان کو لوٹے بنا لیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ لوٹوں کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا، تو لوٹے موٹے بن کے دوبارہ جو تھے، یعنی کہ تقریباً قاف لیگ کے 84 اراکین جو تھے وہ اس نے شہباز شریف نے اپنے ساتھ ملائے تھے، اور پھر نام کیا لگایا تھا کہ یہ ضمیر کی آواز پہ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، ضمیر کی آواز پہ۔ تو بہرحال وہ ضمیر کی آواز کے ہیں یا نوٹوں کی بوری کے ہیں یا لوٹوں کے ٹولے کے ہیں، وہ جو تھے ان کے ساتھ مل گئے، اور پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے چلتا کر دیا امپیچمنٹ کے ذریعے۔ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور پاکستان کی ایک بدقسمتی دیکھیں کہ پرویز مشرف صدر پاکستان کا استعفیٰ قبول کون کرتا ہے اور اس پہ سائن کون کرتا ہے؟ فہمیدہ مرزا، جو اس وقت اسپیکر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عشقی معشوقی ختم، ادھر سے لڑائی جھگڑا شروع۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی پہلے حکومت کرتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تھا ہی 2 پارٹیوں کا سسٹم، یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ، اور باقی جو چپلے چپلے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ANP ہو گئی، مولانا فضل الرحمان ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گیا ہے، دوسرے تیسرے جو ہیں یہ اس حکومتوں کے اندر، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان تو ہر حکومت میں رہا نا، وہ تو ہر حکومت کے اندر، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں، اور MQM جو ہے یہ ہر حکومت کے اندر رہتے ہیں، ہر ایک حکومت میں رہتے ہیں، بھلے وہ نون لیگ کی ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی۔ تو NRO کے بعد جو ہوتا ہے ان لوگوں کے تو مزے آ جاتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں حکومت کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ ایک ہوتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک مرد ہوتا ہے اور اس کی محبوبائیں 2 ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف کرتے ہیں تو نون لیگ والی محبوبہ روک جاتی ہے، نون لیگ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی والی محبوبہ روک جاتی ہے۔ تو وہ مطلب آپ بے نظیر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے آئی تھی اقتدار میں۔ اب کیا ہوا
کہ یہ تمام کچھ چلتا رہا اور باریاں بٹی رہیں. پھر اس میں سے عمران خان صاحب ایک نکل آتے ہیں اور اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا کہ تو 3 پارٹیاں ہو گئی. عمران خان بہت اچھی حکومت چلا رہا تھا, بہت طریقے سے چلا رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی جناب خوش رکھا ہوا تھا, ہر ایک کو اس نے خوش رکھا ہوا تھا. لیکن ڈگی کے اندر ملاقاتیں شروع ہو گئی. وہی پرانی جو محبوبہ تھی اس نے کچھ اپنی ادائیں دکھائیں اور وہ جو باجوہ صاحب تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے, پسیج گئے. اور اب باجوہ صاحب کی دوبارہ مٹی پلید کر رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہی جو محبوبائیں ہیں. یعنی کہ اب باجوہ صاحب کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئے یا پی ڈی ایم کی آئے, باجوہ صاحب نیکسٹ جو ہیں وہ نشانہ بنیں گے. اور نشانہ کس طرح بنیں گے؟ اب ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا چکر نہیں چلے گا کیونکہ یہ ایک لمبا گیم ہو جاتا ہے. اب ان کے اوپر چلایا کیا جائے گا کہ ان کے اثاثہ جات کے کیس چلائے جائیں گے. وہ جو 12 ارب ڈالر یا جو بھی ہے تو وہ اثاثہ جات کے کیس چلائے جائیں گے. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کون ہے؟ نیب ہے, کیونکہ نیب کو یہ اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی سسٹم جو ہے بتدریج لپیٹا جائے گا, کیونکہ اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر باجوہ صاحب کی باقیات موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی اسپاٹ فکسنگ کرتی رہتی ہیں. لیکن اب وقت گزر رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیو ٹو نارمل ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو اس ٹائم ایک شخص ایسا بگڑا ہوا ہے اور اس کو عرش واد جو حاصل ہے کیونکہ اس کے پاس بھی پاور ہے, وہ ہے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ باجوہ کی باقیات میں سے, باجوہ کی پیداوار ہے, باجوہ کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو کوئی آئینی طریقہ اس طرح کا ہے نہیں, یا تو یا سپریم کورٹ حرکت میں آئے اور اس کے اوپر کوئی وہ لگا کر اس کو فارغ کرے. ادروائز موجودہ جو حکومت ہے یا کوئی بھی ہے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ ایک آئینی مدت ان کے لیے تعین کی ہوئی ہے. آئین کے اندر ایک مدت ہے کہ اس مدت سے پہلے آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. تو یعنی کہ پاکستان کا وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن چیف الیکشن کمشنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا. تو بہرحال اس کے خلاف کمپلینیں بھی چل رہی ہیں سر عام, وہ روڈ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, لوگوں کے اندر, مطلب اس کا ایک بھیانک اور بدنما چہرہ کہ جو پاکستان کی ڈی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاکستان کو غرق کرنے کے اندر جو کردار ادا کیا ہے وہ باجوہ اور سلطان سکندر راجہ ان دونوں کا ہے. اس کے اندر ہمارے وہ لوگ بھی ملوث ہیں جو راتوں کو عدالت کے اندر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے عدالت کھولی تھی. یعنی کہ پاکستان کی تباہی کس وقت سے شروع ہوئی؟ پاکستان کی تباہی اس وقت سے شروع ہوئی کہ باجوہ کے کہنے کے اوپر رات کو سپریم کورٹ کھلتی ہے اور قاسم سوری جو اسپیکر تھا اس کی رولنگ کو انڈو کیا جاتا ہے. وہاں سے پاکستان تباہی کے اس پہ چلتا ہے, کیونکہ وہ جو معشوقائیں تھیں وہ دوبارہ جو تھیں وہ اتنے قریب آ گئیں کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو اتار دیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں تو عمران خان اس ہی خزانے کے ساتھ لنگر خانہ, احساس کارڈ, راشن پروگرام, یوٹیلٹی سٹورز, کرونا سے فائٹ, پتہ نہیں کیا کیا چلا رہا تھا. لیکن جو پھر وہی والی بات کروں گا کہ جب پرانے جذبات جاگے تو اس کے بعد ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی کہ باجوہ نے, یہ عمران خان نے بھی الفاظ کہیں اور میں بھی الفاظ کہتا ہوں, میں تو آئی دن ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو باجوہ نے پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو نقصان پہنچایا ہے یہ اتنا ہمیں اسرائیل اور انڈیا بھی نہیں پہنچا سکتے تھے. اور میں حیرت کرتا ہوں, میں ان افسران پہ بھی حیرت کرتا ہوں کہ جو شہباز شریف کو صبح کو جا کے سلوٹ کرتے ہوں گے یا کرتے تھے, اور جب اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ انہوں نے بٹھایا تو وہ اس کو سلوٹ کرتے ہوں. ایک چور, ڈاکو, ڈکیت, منی لانڈرر کو آپ سلوٹ کرتے ہیں, اس کو آپ اپنا باس مانتے ہیں. 9 مہینے ہو گئے تقریباً موجودہ حکومت کو, اور 9 مہینے کے اندر شہباز شریف ابھی تک بیمار نہیں ہوا, نہ اس کی کمر میں درد ہوا, نہ اس کی ٹانگ میں موچ آئی, نہ وہ باتھ روم میں گرا, نہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آج وہ حکومت سے اتر گیا اور دوبارہ کسی پیشی میں طلب کر لیا تو صرف پریگننٹ ہونے کے علاوہ ساری بیماریاں اس کو لگ جائیں گی. تو یہ پاکستان کا حال ہے. وہی سرجیل میمن جو 5 سال بستر سے نہیں اٹھا کہ اداروں کو مطلوب تھا, لیکن عمران خان کے جانے کے بعد وہ ہٹا کٹا ہو کے وزیر بلدیات بنا ہوا ہے سندھ کا. تو پاکستان کا ایک المیہ یہی ہے اور کوئی المیہ نہیں ہے. آج ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں, بہت معتبر شخص ہیں, قرآنی آیات کے حوالے بھی دیتے ہیں. آج ان کی 2 باتیں سن رہا تھا تو بڑا دل پہ اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن اور حدیث کے اوپر چلیں. 4 چیزیں انہوں نے کہیں لیکن میں 2 کو کوٹ کر رہا ہوں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے ایماندار
اور ایماندار ہونے کے لیے مخلص بھی چاہیے کہ مخلص ہو کے ایمانداری سے اپنا کام کرے. ایک چیز انہوں نے یہ کہی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے. قابلیت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ طیب اردگان کی طرح کی قابلیت ہونی چاہیے. ملیشیا کے مہاتیر محمد کی طرح کی کامیابی کیا کہتے ہیں عقل اور دانش ہونی چاہیے. نہیں تو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے وہ یہ کام ہے گا کہ ایک کو دوسرے سے لڑاؤ اور اپنا الو سیدھا کرو. چوروں کو چور بنانے میں بھی انہی لوگوں کا کردار تھا. میں نے بہت پہلے اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ چوروں کا ساتھی چور ہی ہوتا ہے. آج چودھری نثار اگر کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یوں ہوں، میں یہاں ہوں، میں نے چوروں کو چھوڑ دیا، لیکن جو 25 سال اس نے چوروں کا ساتھ دیا تو سب سے بڑا چور وہ بھی تھا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.